اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا کیا ہے۔ دوستو، ایک ایسی گناہ کے بارے میں آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ عام ہے، ہر بندہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سارے اس گناہ میں مبتلا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی گناہ ہے جس کی سزا بھی بہت ہی سخت ہے اور جس سے شیطان نے بھی پناہ مانگا ہے۔ وہ کون سی گناہ ہے دوستو؟ وہ گناہ ہے غیبت۔ الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا اپنے مردے بھائی کا گوشت کر رہا ہو۔ دوستو، غیبت کا ایک ایسا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کروں گا کہ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن فرعون کے ساتھ شیطان کی ملاقات ہوئی۔ شیطان نے فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہے، تمہیں قبیلے کا سردار نہیں بلکہ پورے علاقے کا تم کو بادشاہ بنایا ہے، اس کی نعمتیں ہیں۔ اور پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام آپ کے گھر میں پرورش آپ کے گھر میں اس کی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کے اتنے ناشکر ہو، پھر بھی تم نے کلمہ نہیں پڑھا اور ابھی تک کافر ہو۔ تو فرعون نے شیطان سے کہا کہ فرشتوں کا سردار اللہ نے تجھے بنایا، آسمانوں کے راستے تیرے لیے کھلے تھے، جہنم اور جنت تو سب کو دیکھ سکتا تھا، فرشتوں کو پڑھانے والے تو ایک عالم تھا، روح زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر تو نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی تو ملعون ہوا، پھر بھی اللہ کی لعنت ہوئی تم پر۔ ایک ہی تو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ مان لیتے تو لعنتی نہ ہوتے۔ تو شیطان نے فرعون سے کہا کہ ہمارے جو گناہ ہے اس گناہ سے ایک بڑا گناہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو فرعون حیران ہوا کہ ایک طرف شیطان ہے اللہ کا دشمن اور دوسری طرف فرعون اللہ کا دشمن، دونوں اللہ کے دشمن ہیں۔ ان دو دشمنوں سے بھی زیادہ کوئی اور گناہگار ہو سکتا ہے؟ فرعون نے تعجب سے شیطان سے کہا کہ وہ کون سی گناہ ہے کہ ہماری گناہ سے بھی بڑی گناہ ہے؟ تو شیطان نے کہا غیبت، یعنی غیبت نیکیوں کو اس طرح جلاتی ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ لگا دو تو وہ نیکیاں اس طرح ختم کر دیتی ہے غیبت۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ غیبت والا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بہت سی نیکیاں ہوں گی اس کے ساتھ، بہت سے نیکیاں، بہت سے اچھے کام زندگی میں کی ہوگی اس نے، تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت ہی غصہ ہوگا۔ تو وہ آدمی، وہ بندہ اللہ سے فرمائے گا یا اللہ، میں تو بڑا نیک آدمی تھا، باجماعت نماز میں ادا کرتا تھا، روزے میں رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت میں کرتا تھا، نفلیں میں پڑھتا تھا، ذکر میں کرتا تھا،
یعنی بہت سے اچھے کام، اتنی نیکیاں میں نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے، اور میرا جو عمل نامہ ہے وہ جہنمیوں والا مجھے ملا ہے یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ زندگی میں تو نے بہت سے لوگوں کی غیبت کی ہے، جس کی تو نے غیبت کی ہے میں نے تیری وہ نہ کیا، ساری کی سارے ان لوگوں کو دے دی جن کی تو نے غیبت کی ہے، اور تو جہنمی بن گیا۔ غیبت بہت ہی خطرناک گناہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو، جو کہ آج کل بالکل عام ہے اور بالکل اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں لوگ۔ ہماری محفلیں سجتی ہے غیبت سے، ہمارے گھر کی جو مجلسیں ہیں وہ بھی غیبت سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر دو جوان بیٹھے ہو تو ان کی مجلس کا آغاز غیبت سے ہوتا ہے اور اختتام بھی غیبت سے ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر عورتیں بیٹھی ہو تو ان کا جو مجلس ہے وہ بھی غیبت سے ہی شروع ہوتا ہے اور غیبت پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت ناراض ہوتے ہیں غیبت کرنے والے سے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ غیبت کی کتنی بڑی سزا اللہ پاک جہنم میں دیتے ہیں تو وہ اپنی زبان کو کاٹ دیں گے، لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے کسی مسلمان کا غیبت نہیں کریں گے۔ غیبت سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے بقایا شیطانوں سے کہتا ہے کہ فضول ٹائم اس پر ضائع نہ کرو بلکہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ اس گناہ میں مبتلا ہے جس گناہ کے کرنے سے میں آسمانوں سے ملعون ہو کر زمین پر آیا اور قیامت تک اللہ کا لعنتی ہوں۔ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت۔ شیطان وہ مجلس چھوڑ دیتا ہے، صرف غیبت کرنے والے کے زبان پر شہد لگا دیتا ہے اور سننے والے کے کانوں پر مٹھاس لگا دیتا ہے کہ دونوں کو مزہ آ جائے، اور وہاں سے شیطان چل پڑتا ہے کہ ان کی تباہی تو ہو گئی، آگے چل کر کسی اور کو تباہ کریں گے۔ تو دوستو، سارے بھائیوں سے، سارے مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ خدا را غیبت سے بچے، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر گزارے، استغفار کی کثرت کیا کرے، اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ کیا کرے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کرے۔ آپ کے ایک شیئر سے اگر کسی کی زندگی بن گئی، کسی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا، تو جتنی نیکیاں وہ کرے گا، جتنی نیکیاں، جتنے ثواب اس کے عمل نامے میں لکھے جائیں گے، اتنا ہی ثواب آپ کے بھی عمل نامے میں لکھا جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔